اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پوری دنیا کے میرے ساتھیوں السلام علیکم۔ ایک کسان نے اپنے 2 بیٹوں کو بہت اچھا کھیتی باڑی سکھائی اور پڑھایا بھی۔ اب وہ بوڑھا ہو چکا تھا تو اس نے پنچایت کو بلا کر، یعنی گاؤں کے جو بھی اچھے لوگ تھے ان کو بلا کر اور ان کے سامنے یہ کہا کہ میرے 2 مکان ہیں، کچھ زمین ہے اور کچھ جانور ہیں، تو میں دینا چاہتا ہوں اپنے بیٹوں کو۔ تو ایک بڑے بیٹے نے کہا کہ مجھے یہ مکان دے دو، چھوٹے نے کہا ٹھیک ہے میں یہ لے لیتا ہوں۔ اس نے کہا کہ یہ 2 بھینسیں ہیں، ایک ایک بھینس لے لو، کچھ زمین کا حصہ ہے، یہ بھی 12 کلو لے لو۔ اس طرح وہ تقسیم ہو گئی۔ اب بوڑھے نے سب کے سامنے یہ کہا کہ اب میں کس کے ساتھ میں رہوں گا؟ تو چھوٹے بیٹے نے فوراً جواب دیا کہ ابا جی آپ میرے ساتھ رہیں گے، میں آپ کو رکھوں گا، میں کیا رکھوں گا، آپ مجھے رکھیں گے۔ بڑا بیٹا جو تھا وہ زیادہ بولا نہیں کچھ، اس نے بات کو ٹال دیا۔ خیر وہ رہنے لگے۔ چھوٹے بیٹے اس نے جب بوڑھے نے ان کی دونوں کی شادیاں بھی کر دی تھیں، بڑے بیٹے کی جو بہو تھی وہ کام میں صحیح نہیں تھی، یعنی آٹا گوندنا ہے تو زیادہ گوندھ لیا، کوئی سبزی پکانی ہے تو زیادہ پکا لی، کوئی دال پکانی ہے تو زیادہ پکا لیا، کوئی گوشت پکانا ہے تو زیادہ پکا لیا، اور جو بچتا تھا وہ اس کو ضائع کر دیتی تھی، یعنی کہ پرندوں کو ڈال دے، نہر میں پھینک دیتی تھی۔ اور چھوٹے بیٹے کی جو بہو تھی، بیوی تھی، اس نے یہ کیا کہ تھوڑا آٹا گوندا، تھوڑی روٹی پکائی جتنی ضرورت ہے، تھوڑا سالن پکایا، تھوڑا جو بھی پکایا، سالن ہانڈی جو بھی بنائی تھوڑی بنائی، اور اس کو میں اگر کچھ بچ گیا، اول تو بچتا نہیں تھا، اگر بچ گیا تو اوپر پرندوں کو جا کے ڈال دیتی۔ اس طرح کا طریقہ۔ تو چھوٹے بیٹے نے کچھ ترقی کر لی، تو بڑا بیٹے کی بیوی نے کہا، بڑی بہو نے کہا کسان کی کہ دیکھو تمہارے باپ نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا، ہمیں کیا دیا ہے۔ چھوٹے بیٹے نے دیکھو ایک مکان اوپر منزل بھی ڈال لی اور اچھا مکان بنا لیا اور ایک بھینس بھی خرید لی، یہ پیسہ کہاں سے آیا؟ آپ کے باپ نے اچھا نہیں کیا ہمارے ساتھ۔ جب وہ باتوں میں آ گیا اپنی بیوی کی، تو وہ آ گیا باپ کے پاس، بھائی کے گھر آ کے بیٹھ کے انہوں نے پانی کو پوچھا تو نخرے کرنے لگا کہ نہیں رہنے دو، کوئی بات نہیں ہے۔ ان کا نہیں بھائی آپ آئے ہیں، آپ پانی تو پیے، کیا بات ہے؟ کہہ رہے جی آپ نے ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا، دیکھ لو چھوٹے بھائی کو آپ نے زیادہ دیا، مجھے کم دیا۔ اس نے کہا دیکھو میں نے پنچایت کے سامنے جو تھا وہ دے دیا۔ وہ بہت آپس میں جھگڑا سا ہوا، تو باپ نے کہا دیکھو جو میرے پاس تھا میں نے دے دیا، میں نے کچھ نہیں، یہ تو اس کا مقدر ہے، یہ اس کی محنت ہے جو یہ کر رہا ہے، جو اس نے کیا ہے وہ اس کی محنت ہے، میرا اس میں بیچ میں کوئی دخل نہیں ہے، مجھے تو بڑی خدمت یہ لوگ دونوں کرتے ہیں، میں خوش ہوں۔ تو وہ جو چھوٹی بہو تھی وہ مجبور ہو کے بولی کہ آپ ابا جی کو کیوں تنگ کر رہے ہیں؟ آپ کے گھر میں برکت نہیں ہے، آپ اناج کا صحیح استعمال نہیں کرتے، جو کھانا آپ کا بچ جاتا ہے، جو چیزیں بچ جاتی ہیں وہ آپ نہر میں پھینک دیتے ہیں، یہ نہیں کہ اپنی چھت کے اوپر پرندوں کو پھینکیں۔ میں تھوڑا گونتی ہوں آٹا، تھوڑا پکاتی ہوں، تھوڑا جتنا میرے گھر میں کھایا جائے، اور صحیح پکاتی ہوں، محنت کرتی ہوں۔ تو اس طرح ہم ایک پیسہ بچاتے ہیں، اور بچا کر ہم یہاں تک پہنچے۔ ہمیں ابا جی نے کچھ زیادہ نہیں دیا، جتنا آپ کو دیا اتنا ہمیں دیا۔ بڑا بیٹا بڑی غور سے سنتا رہا یہ باتیں کہ دیکھو یہ برکت نہیں ہے، آپ کے گھر میں اناج کی چیزوں کی بے برکتی ہے، آپ ضائع کرتے ہیں، اس لیے آپ پریشان ہیں۔ اور اگر آپ آج سے ہی یہ عہد کر لیں کہ ہم بھی طریقے سے چلیں گے، آٹا کم گوندیں گے، سالن کم پکائیں گے، چیزیں زیادہ ضائع نہیں کریں گے، اور جو بچ بھی جائے گا وہ اسے اوپر چھت کے اوپر پھینکیں گے، پرندے کھائیں گے۔ تو آپ یہ کر کے دیکھیں، ہماری آپ کی کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے۔ اب آپ
خوشی خوشی آپ کھائیں پیے جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بڑے بیٹے کی سمجھ میں آ گیا کہ میری بیوی جو ہے وہ ناکارہ ہے، اس نے سارا سسٹم خراب کیا ہے، یہ زیادہ زیادہ خرچ کرتی ہے، ہم خرچ بتائیں گے۔ اس نے عہد کیا اپنے دل میں اور خوشی خوشی اپنے گھر واپس چلا گیا۔ اس طرح یہ لڑائی جو تھی بچ گئی۔ اگر بات پسند آئی تو بیل آئیکن پہ کلک کرنا، اپنے دوستوں کو شیئر کرنا۔ خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔